الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حج کے فضائل، احکام اور آداب پر مشتمل دروس جاری ہیں اور ہم عمرہ کے مسائل سیکھ رہے ہیں۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ ہے طواف۔ مسجد حرام میں پہنچ کر تلبیہ بند کر دیں، پھر حجر اسود کے سامنے آئیں اور اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں، اسے استباء کہتے ہیں۔ استباء کہتے ہیں چادر آپ اوڑھ رکھے ہیں، دونوں کندھے ابھی تک بند تھے، اب جو ہے داہنے کندھے کے نیچے سے اوپر چادر ڈال دیں تاکہ یہ دایاں کندھا کھل جائے، اسی کو استباء کہا گیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اگر بآسانی حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ لگا کر اسے چوم لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دائیں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور طواف شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یا عمر انک رجل قوی لا تزاحم علی الحجر فتؤذی الضعیف ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله فحلل وکبر۔ اے عمر، تم طاقتور ہو، لہذا حجر اسود پر مزاحمت نہ کرو اور کمزور کو ایذا نہ دو، اور جب حجر اسود کا استلام کرنا چاہو تو دیکھ لو، اگر بآسانی کر سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے سامنے آ کر طواف کی نیت کر کے تکبیر کہہ لو۔ اس حدیث کو مسند احمد میں امام احمد نے روایت کیا ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ وہاں اس کا بھی خیال کیا جائے کہ بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک آدمی ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، اکڑ کر جرأت کے ساتھ ڈٹائی سے لوگوں کو آگے پیچھے کر کے حجر اسود کو چومنے کے لیے جائے گا تو کئی کمزور لوگ ہوں گے، ان کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بآسانی کوئی پہنچ کر اسے چوم سکے اچھی بات ہے، نہیں ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لے، نہیں تو پھر دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح کہہ کے اور طواف شروع کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کی غلطیوں نے اسے سیاہ کر دیا، یعنی آدم کے بیٹوں کی غلطیوں نے جو گنہگار گئے اسے چھوئے، اس طرح گویا کہ وہ سیاہ ہو گیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے 877 پر روایت کیا ہے، وصححہ الالبانی۔ جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق، رواہ الترمذی وابن حبان۔ اللہ کی قسم اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور ہر ایسے شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا تھا، یعنی جس نے بھی اس کو چھو کر چوما، اس کی طرف ہاتھ اٹھایا، سب کے سلسلے میں حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا، اس کو زبان ہوگی، آنکھ ہوگی۔ نیز یہ بات ہر حاجی کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ حجر اسود نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر فرمایا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، رواہ البخاری و مسلم۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو اور نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ بخاری کی 1597
اور مسلم کی 1270 نمبر کی حدیث ہے۔ دراصل یہاں پر جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ ہم حجر اسود کے پاس جا رہے ہیں، اس کو بوسہ دے رہے ہیں اور اس کو ہاتھ سے چھو رہے ہیں یا دور سے ہاتھ بتا رہے ہیں، تو کسی کے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں بھی پتھر کی بڑی اہمیت ہے، یہ لوگ بھی جو ہے ایک طرح دیکھا جائے تو پتھر ہی کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ایک ایسے صحابی جو حضرت عمر فاروق ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر کسی کو سمجھ بوجھ اور عقل و دانش مندی پر نبوت دی جاتی تو حضرت عمر کو دی جاتی، لیکن اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، تو حضرت عمر نے بات کہی تھی انی اعلم انک حجر، کہ ساری دنیا جان لے اور اے پتھر تو بھی جان لے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تیرے ہاں کوئی تکلیف پہنچانا نفع پہنچانا اس کی طاقت نہیں ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے جب ہم چاند دیکھتے ہیں، چاہے رمضان کا چاند ہو، عید کا چاند ہو، جب بھی چاند ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کی بات پائی جاتی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند کو دیکھ کر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ اس چاند کو نکال ہم پر ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور ایک بات کہتے ربی وربک اللہ، اے چاند یہ جان لے کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہاں بھی اسی بات کا علاج کیا گیا، وہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ چاند سورج ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو جان لے کہ ہم چاند کو محض اس لیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذی الحجہ شروع ہوا یا نہیں شروع ہوا، اس لیے نہیں کہ چاند کی کوئی قدر و منزلت ہے یا ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یا کوئی خدائی صفت کا حامل اس کو سمجھتے ہیں۔ ربی وربک اللہ، اے چاند تو بھی جان لے کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو ہمارے دین اسلام کے اندر غیر کا تصور قطعی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ حجر و شجر چاہے جتنے ہوں، ہم اس کی کوئی قدر کرتے ہیں، کوئی عزت کرتے ہیں، کوئی احترام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر یا اللہ تعالی کی تعلیمات کے مطابق، تو یاد رکھیں بس وہ وہیں تک ہے جتنا اللہ رسول نے حکم دیا ہے، نہ کہ اس کے اندر کوئی اور طاقت اور قوت ہم سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے دروس میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو حج کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں انہیں سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور جو بھی حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور انہیں سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔